فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور اچھے اچھے کام کرے اور کہے کہ میں بھی یقیناً خدا کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ کتاب مستطاب احسن الفوائد فی شرح العقائد، جس میں تمام شیعہ عقائد و مسلمات کو قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے، اور دیگر فرقۂ اسلام کے مقابلے میں دلائل قاطعہ و برہان ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی برتری واضح کی گئی ہے، اور ہر موضوع پر ملاحدہ و منکرین کے جملہ شکوک و شبہات کو عقلی و نقلی ادلہ سے علوم قدیمیہ اور جدیدیہ کی روشنی میں رد کیا گیا ہے۔ از قلم حقیقت رقم حضرت صدوق العلماء العالمین رئیس الفقہاء و محدثین جناب شیخ ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی علی مقامہ، مترجم رسالہ فاضل محقق مولانا سید منظور حسین بخاری مرحوم، شارح رسالہ صدر المحققین سلطان المتکلمین سرکار علامہ آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی مجتہد العصر، ناشر مینیجر مکتبہ سبطین 296/9B سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک بی سرگودا۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ تقاریض نمبر 1، مرجع اکبر تقلید شیعان جہان سرکار آیت اللہ السید محسن طبائی الحکیم مجزل علی علی رؤوس المؤمنین سرکار موصوف ایک احسان نامہ میں تحریر فرماتے ہیں، جو کہ فارسی میں دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سرکار استاد العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب اعلیٰ مقامہ شفقت نامے میں تحریر فرماتے ہیں۔ تسلیم بعد تعظیم کتاب مستطاب پہنچ گئی، بےحد شکر گزار ہوں خداوند کریم تربیت عطا میں آل محمد علیہ السلام اور افادہ و اعانت سادات و مومنین کے لیے تعدیر زندہ و سلامت رکھے۔ بحرمت حبیبہ محمد و آل طاہرین علیہ السلام میں نے آپ کی کتاب مستطاب کو حرف بحرف سنا تھا، لیکن اس وقت اجمالی طور پر اس قدر یاد ہے کہ کتاب نہایت مفید ہے اور اس سے میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ دعا گو محمد باقر زبدہ رجانہ 1 ستمبر 1965۔ نمبر 3، سرکار خطیب اعظم جناب مولانا سید محمد صاحب قبلہ دہلوی صدر مطالبات کمیٹی آل پاکستان تحریر فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ما بعد۔ حقیر نے حامیان ملت جعفریہ کے شاہکار احسن الفوائد کا جگہ جگہ سے مطالعہ کیا، اور ناشر و محترم مترجم اور حضرت حجۃ الاسلام مولوی محمد حسین صاحب قبلہ کی جانگاہی کو عبارات میں دیکھا۔ اس زمانے میں جبکہ مذہبی امور پر لوگوں کو عبور نہیں رہا، ضروری مسائل ملت جعفریہ کو جس انداز میں حل کیا گیا ہے وہ لائق ہزار ستائش ہیں۔ نیز مکتبہ ہمدانی کی ہمت پر آفرین ہے کہ اس نے چھوٹے ناتمام رسالوں کی جگہ ایک ضخیم تحقیقی کتاب قوم کے سامنے پیش کر دی۔
حضرت حجت الاسلام نے اس مختصر عہد میں جو قلمی جہاد فرمایا ہے اور بلا خوف جس انداز سے مخالفین کے اعتراضات کو دفع فرمایا ہے وہ انہی جناب کا حصہ ہے۔ عامیانہ اعتراضات کو سنجیدہ اور مہذب طریقے سے دفع کرنا ان جناب کا امتیازی کارنامہ ہے، جن میں مومنین کے دل محبت مذہب حقیقی میں سرشار ہیں، جو معلومات مذہبی کو ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں، جو معصومین علیہم السلام کے بتلائے ہوئے مذہب کو عقل و علم و قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ان پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے کہ جن میں ہر عقیدے پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور عقائد کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو شمع تحقیق کی روشنی میں اجاگر نہ کیا گیا ہو۔ السید محمد دہلوی، فردوس کالونی، کراچی، نمبر 18۔ نمبر 4، عمدہ المحققین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب، گوجرانوالہ، ممبر اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان، تحریر فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعی اصول کی بنیاد عقل پر ہے۔ عقل ہی ایک خالق و ثانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، عقل ہی تصدیق انبیاء کی دعوت دیتی ہے اور عقل ہی حافظان دین کی ضرورت بتاتی ہے۔ جب عقل اللہ کی الوہیت و وحدانیت، پیغمبر اسلام کی نبوت و صداقت اور ائمہ معصومین کی امامت و ولایت کی طرف رہبری کرتی اور توحید و نبوت و امامت کے اقرار پر مجبور کرتی ہے تو ان کی تصدیق کا لازمی نتیجہ یہ کہ قرآن مجید کی صحت، حدیث رسول کی محبت اور ائمہ معصومین کے اقوال کی صداقت پر یقین کیا جائے۔ شیعہ اتباع رسول اور قرآن و ائمہ اظہار سے تمسک و وابستگی ہو تو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور انہی کو احکام شریعہ کا سرچشم مانتے ہیں، اور ان کے اصول و مسلمات جہاں عقل کی تائید حاصل ہے وہاں قرآن و حدیث اور آثار معصومین بھی ان سے متفق ہیں، مگر کچھ تعصب و تنگ نظر افراد نے شیعی معتقدات کی غلط تعبیر کر کے اصل عقائد کو بھیانک صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور متع کو زنا سے، تقیہ کو جھوٹ سے اور بدع کو عقیدہ جہل سے تعبیر کر کے اور تحریف قرآن اور سب صحابہ وغیرہ کی ان کی طرف نسبت دے کر نہ صرف ان سے نفرت و کدورت کی داغ میل ڈالی ہے بلکہ بعض حضرات نے انہیں خارج از اسلام قرار دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ یہ کچھ تو ناروا عصبیت کی بنا پر اور کچھ شیعی کتب و شیعی معتقدات سے ناواقفیت کی وجہ سے ضرورت تھی کہ شیعوں کے عقائد و مسلمات کو علماء و براہمین کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ شیعت کا صحیح تعارف ہو سکے اور طالبان حق کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکیں۔ اگرچہ عربی زبان میں کافی روانی سرمایہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ عامہ مسلمین کے لیے اردو زبان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جو شیعی خد و خال کو واضح کر سکے۔ الحمدللہ کہ علامۃ الحجہ جناب مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہ مدرس مدرسہ محمدیہ سرگودا نے اس ضرورت کو محسوس فرمایا اور العلم علیم الشیخ الاکرم ابو جعفر صدوق رحمہ اللہ کی مشہور معروف کتاب اعتقادیہ شیخ صدوق کی اردو میں بسیط شرح لکھ کر عصر حاضر کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ حقیر نے اس کتاب مستطاب کو من البابل الی المہران دیکھا اور اس کے مطالب عالیہ سے مستفید و شرف یاب ہوا۔ ہر بحث جامع و مانع اور ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ شارح ممدوح نے ابتدا میں علم کلام کی تدوین و تاریخ پر ایک سیر حاصل تبصرہ فرمایا اور شیعہ علماء متکلمین کا ایک مختصر و مجمل تعارف بھی تحریر کیا ہے۔ اگرچہ دیباچے میں تفصیلی حالات کی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی، تاہم بعض افراد کی علمی رفعت و جلالت کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ اشاعت میں جتنا اضافہ ان کے متعلق ہو سکے کر دیا جائے، خصوصاً حضرت استاد العقل العالم المتکلم مولانا سید ظہور حسین بہاروی
ظہور حسین بہاروی تابو سرا کے علمی و کلامی خدمات کا مزید تعارف کرایا جائے اور اس سلسلے میں ان کے بسیط مواغلات کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کی عظیم خدمات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ بہرحال یہ دیباچہ مفید اور معلومات افزا ہے اور 40 صفحات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز توحید باری سے ہوتا ہے۔ توحید کے معنی ایک واحد ہستی کے اعتراف کے ہیں، اس لیے مصنف نے اثبات صانع عالم کے دلائل درج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ ہستی باری کے اعتراف کا لازمہ عقیدہ توحید ہے اور عقیدے کا لازمی اعتراف ہستی باری ہے، اور جن دلائل سے اثبات توحید ہوتا ہے انہی دلائل سے ہستی باری کا اعتراف ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مگر شارح دامِ فضلہ نے صانع عالم کی ہستی کا ثبوت بدہی ہے کے عنوان سے علماء متکلمین، عرفاء و سالکین کے دلائل بھی سادہ واضح عبارت میں تحریر فرما دی ہے اور مادین دوہرین کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی فرما دیا ہے۔ علم کلام میں صفات باری کا مسئلہ بھی جو لانگہ افکار اور محل نظر رہا ہے، اس طرح کہ کوئی ذات و صفات میں تغیر کا قابل ہے اور کوئی ان دونوں میں مغایرت کا قائل نہیں ہے اور دنگی لائن ولا غیر کا ناقابل فہم عقیدہ رکھتا ہے۔ مولانا موصوف نے اس مسئلے کو بھی پوری وضاحت سے تحریر کیا اور انیت و صفات پر عقل و نقل سے روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح تمام اصول دین اور ان سے متعلقہ امور پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہر مسئلے کو متعدد دلائل و براہین سے واضح کیا ہے۔ خصوصاً غلو و تفویض کی رد احسن طریقے سے کی گئی ہے اور خطبہ البیان اور غالیوں کے دوسرے ممتسکات کی پوری تردید فرمائی ہے۔ غرض یہ کتاب شیعی عقائد کا آئینہ دار ہے اور مذہب حقہ کی صداقت کا شاہکار ہے۔ ہر پڑھے لکھے شیعہ کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے، اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ تلاش منزل میں یہ صحیفہ ان کے لیے شمع راہ ثابت ہو۔ خداوند عالم مصنف ممدوح کے توفیقات میں ازدیاد فرمائے تاکہ وہ تدریسی منبری مشاغل کے ساتھ ساتھ تحریری مشاغل بھی جاری رکھ کر مذہب حق کی خدمت کرتے رہیں اور حامیان ملت بعض اور ناصران اہل طاعہ میں محسوب ہوں۔ علامہ مفتی جعفر حسین گوجرانوالہ۔ نمبر 5، مجاہد ملت زیغم پاکستان مولانا مرزا احمد علی صاحب قبلہ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے دامن مقدس سے متمسک علماء و فقہاء میں سے جن بزرگواروں کے اسماء گرامی سر فہرست نظر آتے ہیں، ان میں حضرت صدوق علیہ رحمہ کا اسم مبارک ہے، جنہوں نے تقریر و تدریس و تحریر سے مذہب حق کی اشاعت میں حتی الامکان کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ آپ کی تصنیفات جلیلہ میں سے ہر رسالہ اعتقادیہ مشہور ہے۔ جس میں آپ نے قریء چہارم میں حقانی عقائد کو احسن سلوک سے بیان کیا۔ مجھے تحقیق سے ہی معلوم ہوا کہ خاندان نبوت کے مبارک اراد کے ذریعے ابتدائی میں ادھر افریقہ میں اسلام کی آواز پہنچ گئی اور ادھر ایران، عراق و علاقۂ پاکستان میں بھی حق کی آواز پہنچ گئی۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ میں پہلے تو حضرت قاضی نور اللہ شوستری اعلیٰ مقامہ کی کو شہنشاہ اکبر نے لاہور میں مملکت مغل کا قاضی القضاء چیف جسٹس مقرر کیا۔ خلد عاشیاں قضا کے علاوہ راتوں میں اعلیٰ درجے کی مذہبی کتابیں لکھتے رہے، جن میں سے حقائق الحق اول درجے کی کتابیں اور مجالس المومنین ممتسکین کے کوائف میں ہیں۔ اشاعت حق کی وجہ سے
خلد عاشقین درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پھر ایک دور آیا جس میں بٹالہ کے ہمدانی مساوات کا خاندان تمام لوگوں کے لیے مرکز تعلیم بنا۔ پھر انقلابی دور میں ارسطو جہاں حضرت علامہ سید رجب علی شاہ صاحب بھاکری نے دین حق کی بڑی خدمت کی اور پاکستان کے سادات و مومنین کی بیداری آپ ہی کی توجہ کا نتیجہ بھی آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شریف العلماء مولانا سید شریف حسین صاحب کو اپنا جانشین چھوڑا، جنہوں نے جگروں ضلع لدھیانہ میں مختلف علوم کے درس جاری کیے اور وہاں سے سینکڑوں مستفید ہوئے۔ ان میں سے استاد العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ ابھی تک زندہ ہیں اور باوجود نابینائی کے خدمت دین کر رہے ہیں۔ انہی کے تلامذہ نے پنجاب میں دینی علوم کی آبیاری کی اور کر رہے ہیں، جن میں ایسی قابل قدر ہستیاں موجود ہیں جن جیسا علوم عربیہ کا مدارس بھارت و پاکستان میں نہیں ملتا۔ موالیان اہل بیت کے دینی مدارس میں سے سرتاج دارالعلوم محمدیہ سرگودا ہے، جس کی سرپرستی شروع ہی سے حضرات سادات عزائم جہانیہ شاہ فرما رہے ہیں۔ انہی کی سرزمین سے یہ در بے بہا نکلا، جس نے یہاں اور مرکز علوم نجف اشرف سے فیوز علوم پا کر دارالعلوم محمدیہ کو 4 چاند لگا دیے۔ حضرت شیخ الجامعہ محمدیہ سرگودا ان قابل قدر دلائل فخر و وجودوں میں سے ہیں جن کے وجود ذی جور پر موالیان اہل بیت جتنا فخر کریں کم ہے۔ آپ کے زیر سایہ کئی افاضل اکرام جامعہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے پرنسپل ہیں۔ طلباء کی تعداد بہت کافی ہے۔ حضرت شیخ الجامعہ نگرانی کے علاوہ خود بھی اہم علوم کے درس دیتے ہیں، اور لطف یہ ہے کہ آپ اپنی زبان مبارکی سے علوم عربیہ و دینیہ کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ ترویج و تبلیغ دین حق میں آپ کا دست مبارک بھی چلتا رہتا ہے، اور دارالعلوم محمدیہ کے ماہوار قصویٰ مبلغ میں آپ کے علمی و تبلیغی شاہکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ اتنی مصروفیتوں کے باوجود آپ نے حال ہی میں مذکور الصدر ضخیم کتاب شائع کی ہے، جس کا حجم 520 صفحہ ہے۔ ابتدا میں 8 صفحوں پر مشتمل مضامین، ہر صفحے میں تقریباً 584 الفاظ، کل کتاب میں قریباً 3,04,500 الفاظ ہیں۔ ترجمہ اعتقادیہ فضائل کامل جناب مولانا سید منظور حسین صاحب بخاری نے کیا ہے، اور مکمل شرح کہف المومنین سید المحققین سلطان المتکلمین زین المحدثین حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد رؤوس المومنین نے فرمائی ہے۔ کتاب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کے مواد کو جمع کرنے اور کتاب کو تالیف کرنے میں اپنے آرام اور راحت کو قربان کر کے اپنا کتنا قیمتی وقت صرف کیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے رسالے کی شرح میں آپ نے کتنا زور لگایا ہے، کتنی دماغی قوت صرف کی ہے۔ حقیقت ہے کہ اعتقادیہ کی شرح میں اتنی ضخیم شرح 1000 سال میں بھی نہیں لکھی گئی۔ آپ نے اس شرح میں تمام مذہبی اصول پر سیر کن بحث کی اور اصول اسلام و ایمان کو پرانے علوم ہی سے نہیں بلکہ موجودہ زمانے کی نئی تحقیقات سے بھی معید فرمایا ہے، اور اسلام کے اصول کو براہین عقلیہ اور نقلیہ سے ایسا مضبوط و موقت کیا ہے کہ مصنف مزاج کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں رہا۔ منصف مزاج کو قبول کرنے کے چارہ نہیں رہا۔ زبان اردو کو بھی شاندار طریقے سے استعمال کیا اور پیوست مضامین کو دور کرنے کے لیے جا بجا موضوع اشعار کا انتخاب بھی موجود ہے۔ اپنی قوم کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، اور دوسروں کو اپنی باتیں سمجھانے کے لیے جاویلوں میں بالتی تھی حسن پر عمل کرتے ہوئے احسن طریقے سے عمل کیا ہے۔
کاغذ طباعت دیدہ زیب ہے، غرض کتاب اس شعر کی مصداق ہے۔ مکتبہ ہمدانیہ دارالعلوم محمدیہ بلاک 19 سرگودا نے اسے چھپوایا ہے۔ ہدیہ قسم اول 10 روپے، قسم دوم 7 روپے۔ ہم جلیل القدر مصنف علام کی خدمت میں اس بے نظیر تالیف و تصنیف کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علوم و فضل و عمل میں برکت دے اور ان کی زبان اور ان کے قلم سے اہل اسلام کو ہمیشہ متمتع کرے اور ان کو باقیات و صالحات عطا فرمائے۔ عقل خادم دین مرزا احمد علی 20 جولائی 1965۔ نمبر 6 استاد العلماء حضرت مولانا سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ منزلہ علی تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے کتاب احسن الفوائد کے اکثر مقامات کا مطالعہ کیا ہے اور اسے 3 عقائد شیخ صدوق کی طرح ایک گراں قدر کتاب پایا ہے جسے ہر عالم عامل پسند کرتا ہے اور جاہل مطلق ناپسند۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور روح کو پیدا کیا کہ یہ کتاب پڑھنے والے پر لا کم و کاس بانی اسلام کے حقیقی اسلام کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے پسند نہیں کرتا مگر مومن اور ناپسند نہیں کرتا مگر منافق۔ خدا اس کے شارح فاضل مولا عالم عقل فقیہ شیخ محمد حسین جہانیان شاہی کو، جو کہ دارالعلوم محمدیہ سرگودا میں رئیس المدرسین ہیں، جزائے خیر دے اور ہر عمل خیر کے لیے انہیں موقف فرمائے۔ السید محمد یار۔ نمبر 7 امداد المولا حضرت مولانا سید امداد حسین صاحب قبلہ کاظمی منزلہ علی تحریر فرماتے ہیں، رئیس الفقہاء المحدثین صدوق الملہ والدین سرکار علامہ شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی المتوفی 381 ہجری کا جو مقام اور مرتبہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک ہے، وہ محتاج تعارف و بیان تھیں اور ان کی ذات و برکات ہر قسم کی تعریفی اور توصیف سے مستغنی ہیں۔ آپ متکمل لاثانی مناظرہ ربانی عالم اجلت محقق بے بدل محدث بے عدیل فقہ بے نظری فاضل مقبول اور جامع معقول و منصول گزرے ہیں۔ یوں تو آپ نے قریباً 300 کتابوں کے مصنف ہیں اور علم کلام میں بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں، لیکن علم کلام میں آپ کی ایک طیف اعتقادیہ ہے کہ جو اعتقادیہ شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہے۔ اسے آپ نے سن 368 ہجری یعنی اپنی وفات حضرت آیات سے تقریباً 13 سال قبل لکھا تھا، جسے علماء ذی احترام نے آج تک حرز زبان بنائے رکھا کیونکہ اس میں مذہب حقہ کے عقائد کا مکمل احاطہ کیا گیا ہے۔ ہر دور میں اس کے مندرجات سے استفادہ کیا جاتا رہا، لیکن چونکہ یہ کتاب مستطاب عربی زبان میں اور مجمل ہے، اس لیے عام مومنین اس کے استفادے سے کلیتاً محروم تھے اور اردو زبان میں اس کا صرف ایک ہی ترجمہ نظیر حقیر سے گزرا ہے، جو مولانا الحاج شیخ محمد اعجاز حسین بادایونی نے کہیں نہایت مختصر حواشی کے ساتھ کیا تھا، جسے آپ کی وفات کے بعد عربی متن اب مکتبہ امامیہ اردو بازار لاہور نے شائع کیا اور اس سے قبل موتی یوسفی دہلی میں چھپا تھا۔ اب اس کتاب کا ایک اور ترجمہ جناب مستطاب مستغنی عین الصفات مولانا مولوی سید منظور حسین صاحب بخاری نے نہایت شستہ سلیس اور بامحاورہ اردو زبان میں کیا ہے۔ یوں تو اس نادر روزگار کتاب کی بہت شرطیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اردو زبان میں کوئی شرح نہیں لکھی گئی۔ اب جناب مولوی العقاب رئیس المتکلمین عمدہ المتعلقین حضرت سرکار شرمد علامہ محمد حسین منزلہ علی علی رسول اللوائی
پرنسپل مدرسہ محمدیہ سرگودا نے مولانا سید منظور حسین صاحب کے ترجمے کے ساتھ اردو زبان میں اس کی ایک فصیح و بلیغ شرح موسوم دارالمحسن الفوائد فی شرح عقائد تحریر فرما کر قوم شیعہ پر احسان عظیم کیا۔ یہ شرح کیا ہے؟ علوم معقول و منقول کا ایک بحر ذخائر ہے۔ اصل کتاب تو صرف 44 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں مذہب اہل بیت کے ہر عقیدے کا مختصر بیان ہے، لیکن شارح علام نے اسے 520 صفحات اور 391 عنوانوں پر ختم فرمایا۔ میں نے اس مجلہ شریفہ اور اعجاز حنفیہ کو بعض مقامات سے بنظر معاون دیکھا، اور میں بلا خوف و تردد کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مودود نے محنت شاقہ و کاوش اور دماغی سے اسے 4 چاند لگا دیے، جس سے اصل کتاب کی افادیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس جامع کتاب میں جملہ شیعی مقتدات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، اور ایسے چھوتے سندلال اور مباحثات درج کیے گئے جو فی زمانہ بڑے بڑے علماء کرام کے اذہان میں بھی مستحضر نہ ہوں گے الا ماشاء اللہ۔ آخر میں ثقافت و صداقت احادیث سے ائمہ علیہم السلام پر مدلل تبصرہ فرمایا ہے، جو ان نئی کتاب روشنی کے دلدادوں کی آنکھیں کھولنے کو کافی ہوگا، جو ایک عرصے سے اخبارات میں شور مچا رہے کہ کتب مذہب شیعہ کی بے شمار احادیث بھی وضع اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ مولانا مودود نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب خطبۃ البیان پر بھی محاکہ فرمایا، اور اسی قسم کے دیگر شبہات بھی رد فرمائے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے مافوق العادت واقعات سے منسوب کیے گئے ہیں۔ نیز غلو اور تفویض کی بھی تردید فرمائی ہے۔ کتاب مذکور کو صرف فہرست مضامین میں پورے 6 صفحات پر مشتمل ہے، اور شروع کتاب میں علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے عنوان سے ایک مفید مقالہ سپرد قلم فرمایا، جس میں علم کلام کی تعریف، اس کی فضیلت، متکلمین کی فضیلت اور احادیث ائمہ علیہم السلام کی روشنی میں علم کلام کی تدوین، اس پر شبہات اور ان کا ازالہ، چند متکلمین مذہب شیعہ کے مختصر حالات اور ان کی بعض تصانیف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال یہ شرح ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر مومن مسلمان کو، خواہ وہ عالم ہو یا معمولی اردو خواندہ ہو، اسے خرید کر عرض جان بنانا چاہیے، ورنہ بعد میں کفِ افسوس ملنا پڑے گا۔ باوجود اس قدر خوبیوں اور عجوبہ روزگار ہونے کے قیمت نہایت قلیل رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے، یعنی قیمت درجہ اول 10 روپے اور درجہ دوم 7 روپے۔ السید امداد حسین الکاظمی مشہدی صدر ادارہ معارف اسلام، لاہور، الحال، گجرات، 26 جنوری 1966۔ نمبر 8 شمس الواعظین ادب المعظم حضرت مولانا سید زر حسن صاحب قبلہ مظلہ امروہی اپنے مجلہ عالیہ نور میں تحریر فرماتے ہیں: احسن الفوائد فی شرح العقائد، شارح جناب سرکار حجت الاسلام مولانا و مقتدینا علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر، فیوزہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودا۔ صدوق علیہ الرحمہ نے شیعوں کے اصول عقائد میں یہ ایک مختصر مگر نہایت جامع رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا تھا۔ اس کے جملہ مسائل شرح طلب تھے۔ خدا جزائے خیر دے سرکار شریعت مدار علامہ محمد حسین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے غیر معمولی تحقیق و کاوش کے بعد رسالہ مذکور کی ایسی مبسوط اور مکمل شرح تحریر فرمائی کہ کوئی مسئلہ تشنہ تکمیل نہ رہا۔ ارباب علم و فہم جانتے ہیں کہ علم کلام کے مسائل کس قدر دقیق و عمیق و پیچیدہ ہیں، بالخصوص الہیات کے مسائل کو عقل و فہم کی ذرا سی لرزش
انسانوں کو کارِ ضلالت میں دھکیل دیتی ہے۔ سرکار علامہ نے کمال کیا کہ ہر مسئلے کو عقلی و نقلی روشنی میں 45 ابواب کے اندر بے شمار تحتی سرخیوں کے ساتھ قریب الفہم مثالوں سے مستحکم دلائل و براہین سے دل نشین توضیحات سے ایسے دلکش پیرائے میں سمجھایا کہ کسی صاحب عقل سلیم کو جائے دم زون باقی نہیں رہتی۔ ہر مسئلے کے متعلق زندیقوں، ملحدوں، حکماء اور فلاسفروں کی طرف سے جو شبہات وارد کیے جاتے رہے ہیں، سرکار علامہ نے ہر شبے کے جوابات نہایت تسلی بخش تحریر فرمائے ہیں۔ کتاب مذکور کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارح علام نے اس شرح کے لکھنے میں بہت سی متعلقہ کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ترتیب و مضامین میں ایک خاص سلیقے سے کام لیا ہے۔ افسوس ہے کہ نور کے صفحات میں زیادہ گنجائش نہیں، ورنہ ہم ان تمام مسائل کو درج کرتے ہیں جن کا بیان اس کتاب میں ہے۔ یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی ہی چیزیں ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہے۔ ایسے ضلالت آگئین دور میں جب کہ مادہ پرستی اور دہریت نوازی نے روح اسلامی کو مزمل بنا دیا اور ہر چہار طرف سے اسلامی عقائد پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، یگانے بیگانے بن رہے ہیں، مسلمان مغربی تہذیب کے پرستار بن کر اپنا ایمانی سرمایہ لادینیت کے کھوٹے سکوں سے فروخت کر رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کے شائع ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی وقت کی صحیح آواز ہے۔ سرکار علامہ محمود حسین صاحب قبلہ مجتہد ہمارے علماء کرام میں ایک بڑی ممتاز شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ اپنے پرزور قلم سے جس طرح نصرت دین مبین اور حمایت مذہب حصہ فرما رہے ہیں، وہ قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ نمبر 9، بابائے صحافت ابو البشیر حضرت مولانا سید عنایت علی شاہ صاحب اپنے جریدہ در نجف میں تحریر فرماتے ہیں۔ احسن الفوائد فی شرح عقائد ایک 550 صفحات کی ضخیم کتاب زمانہ حال میں منصہ مشہود پر لائی گئی ہے، جسے دیکھ کر پروازان دارالعلوم مدرسہ محمدیہ سرگودا کے عزم صمیم کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم نے اس کتاب مستطاب کا اول سے آخر تک کئی دنوں میں مطالعہ کیا اور دیانتداری سے کہا جاتا ہے کہ ایسی جامع علمی کتاب دور حاضر میں شائع نہیں ہوئی۔ ہم اس پر مفصل تفریز اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ کم محقق تقریز کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ اس جامع کتاب میں اسلامی معتقدات پر وہ استدلالی عام فہم عبارات میں پیش کیے گئے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفروں، ملحدوں اور دہریوں کو بھی لاجواب کر دیا ہے۔ کتاب اعضاء کے عناوین کی فہرست بھی پورے 6 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس نادر روزگار کارنامے پر آفرین و تحسین کے لیے بھی قلم میں پوری طاقت درکار ہے۔ آخر میں مسئلہ تحریف پر بھی نہایت معقول اور مدلل بحث کی گئی ہے۔ بہرحال کتاب احسن الفوائد کی حقیقت بیان کرنے کے بجائے صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مومن جو اپنے اعتقاد کے حصار کو مستحکم کرتا ہے یا اپنے مذہب و ایمان کے حقائق سے واقفیت کا خواہاں ہے، ہماری سفارش سے ایک ایک جلد حاصل کرے اور اگر خدا نخواستہ اسے معلومات عملیہ کا بیش بہا خزانہ محسوس نہ ہو تو ہم سے قیمت واپس لے سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ ناقدری دنیا کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی کتاب ختم ہو جاتی ہے اور 10 گنا قیمت پر بھی دستیاب نہیں ہوتی تو دستے تاسف مل کر حرمان نصیبی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ احسن الفوائد کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویسے بھی آپ کے کتب خانے کی زینت ہوگی۔ آخر میں ہم حضرت گرامی منزلت سرکار عالی وقار مولانا شیخ محمد حسین قبلہ پرنسپل مدرسہ محمدیہ سرگودا کے قلم حقیقت رقم کی داد دیتے ہوئے ان کی اس علمی کارنامے پر مبارکباد پیش عرض کرتے ہیں۔ نمبر 10، جریدہ فریدیہ رضا کار لاہور کے تبصرہ نگار رقم طراز۔ احسن الفوائد شرح العقائد مصنف رسالہ سرکار صدوق العلماء حضرت شیخ ابو جعفر بن علی بن حسین بن موسیٰ بن
بابویا اب رحمۃ اللہ علیہ، مترجم عمد المحققین مولانا سید منظور حسین شاہ بخاری، شارح علامہ محمد حسین صاحب، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودا، ضخامت 520 صفحات کا کاغذ سفید، کتابت و تابعیت پسندیدہ، قیمت قسم اول 10 روپے، قسم دوم 7 روپے، ملنے کا پتہ مکتب الحمدانی دارالعلوم محمدیہ سرگودا۔ یہ کتاب حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے عربی رسالہ اعتقادیہ کی اردو شرح ہے۔ مترجم نے عربی عبارت بھی ساتھ دی ہے۔ شروع میں پیش لفظ کے طور پر سرکار صدر المحققین علامہ محمد حسین صاحب، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ کا پرمغز مقالہ علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کی خدمات کے عنوان سے شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی تقریر کا اختتام ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 2 کا آغاز فہرست مضامین احسن الفوائد سے کریں گے انشاءاللہ۔